آؤ ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ آج بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کچھ کیا ہے۔ میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات وہی بول سکتا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک جگہ اجمیر معلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھ کر ہمیں ذہن دے دیا کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اجمیر معلیٰ چلے جانا، بارگاہ خواجہ میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ان کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دوسری بات، آپ نے خود لکھا مزرعہ چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر۔ اب اجمیر معلیٰ کا ذکر بھی آ رہا ہے، چشت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ پر، سلسلہ قادریہ کے اہم بزرگ جن کو جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا خاص فیضان ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ آپ نے خلافت دی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ قائم ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں مزرعہ چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے رجب شریف کا، چھٹی شریف کی مبارک ساعت اور تقریب آنے والی ہے۔ اس موقع پر میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 2 بار اکتساب فیض کے لیے گئے ہیں۔ میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، 2 بار آپ نے حاضری دی ہے۔ ایک بار تو جب آپ حرمین طیبین کی زیارت سے واپس آئے ممبئی ہوتے ہوئے، آپ اس کے بعد بڑے بہت سارے تار آپ کے پاس آئے تھے، کوئی کہتا تھا سرکار ہمارے یہاں آ جائے، کوئی کہتا تھا میرے گھر چلے آئے، مگر مدینہ شریف سے حاضری دینے کے بعد، مکہ شریف میں حاضری دینے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دے کر امام اہل سنت نے یہ ارادہ کر لیا کہ نانا جان کی بارگاہ میں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو حسینی اور حسنی سید ہے، یعنی ان کے نانا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جب انڈیا جاؤں گا تو نواسی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ آپ نے وہاں جا کر کے حاضری دی، اور ایک بار حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ گئے، بریلی شریف سے گئے تھے۔ آپ کے سفر کا آغاز یوں ہوتا ہے، آپ نے بریلی شریف سے سفر شروع کیا، اپنے ساتھ 10-11 مریدین کو لے لیا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کے ان 10-11 مریدین میں آپ کے شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن قادری بھی موجود تھے، اور حضرت حاجی عبد النبی قادری بھی موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ دہلی پہنچتا ہے۔ دہلی سے ایک ٹرین چلتی تھی جس کا نام تھا BBNCIR۔ BBNCIR یہ ریل جو چلا کرتی تھی، یہ پھلیرا جنکشن پر جا کر کے رک جاتی تھی، اور وہاں سے پھر کچھ ٹرینیں آتی تھی جودھ پور اور بیکانیر کی، اور وہاں سے کراس کیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جیسے ہی پھلیرا جنکشن پر پہنچتا ہے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، میرے امام کے ذہن و دماغ پر شریعت کی پاسداری غالب آتی ہے، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کا وقت آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین سے کہتے ہیں چادریں بچھا دی جائیں، کپڑے بچھا دیے جائیں، اور نماز ادا کر لی جائے۔ جس کا وضو تھا وہ وضو کے ساتھ شریک ہوا، اور جس کا وضو نہیں تھا اعلیٰ حضرت نے وقت دیا کہ وضو کر کے آؤ۔ میرے امام کی عادت تھی، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جب نماز کی تیاری کے لیے
پوری طریقے سے آگے آئے، تب اعلیٰ حضرت مصلی امامت پر بڑھے اور میرے امام نے یہ بھی فرمایا نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرو، قسم خدا کی اس وقت تک ٹرین نہیں چلے گی جب تک کہ اللہ کے ان بندوں کی نماز مکمل نہیں ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مغرب کی جیسے ہی پہلی رکعت ختم کی، فوراً سیٹی بج جاتی ہے، ہارن بج جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 سیٹیاں بجتی ہیں اور وہ وارننگ ہوتی ہے کہ اب ٹرین چلنے والی ہے، تاکہ کچھ مسافر پلیٹ فارم وغیرہ پر دائیں بائیں اگر کھڑے ہیں تو وہ اپنی ٹرین کا رخ کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مریدین خوش بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک رکعت ختم ہوئی، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی دوسری رکعت ختم ہوتی ہے، ٹرین نے آخری اور فائنل سیٹی اور ہارن دے دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مریدین نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ادھر جیسے ہی ڈرائیور نے اس کو آگے بڑھانا چاہا انجن اور ڈبے کے ساتھ میں، مگر ٹرین آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتی، جب پیچھے بڑھاتا تو بڑھ جاتی۔ بڑی حیرت میں آ گیا، نیچے اترا، ساری چیزیں چیک کی، مگر پتہ چلا کوئی خرابی نہیں ہے۔ اتنے میں جو اسٹیشن ماسٹر تھا جس کا نام رابرٹ تھا، انگریز تھا، وہ بھی آیا، وہ بھی دیکھنے لگا معاملہ کیا ہے۔ اس نے ایک مشورہ دیا، ایسا کرو ٹرین کو ٹرین کے ڈبے اس کے انجن سے الگ کرو۔ اب جیسے ہی انجن الگ کیا گیا، انجن چلنے لگا، مگر اس کے باوجود بھی ڈبے چلنے کا نام نہیں لیتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ مکمل اخلاص کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ گارڈ سے وہاں ایک گارڈ تھا جو مسلمان تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سارے نمازیوں کا حال دیکھ رہا ہے۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر نے اس گارڈ سے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے، جو نمازیوں کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے رابرٹ کو بلایا اور اسٹیشن ماسٹر رابرٹ آیا، آنے کے بعد کہا یہاں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے، آپ کے اس انجن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہوگی آج ٹرین چلنے کا نام نہیں لے گی۔ اس نے کہا بات صحیح کہتے ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، درود پاک پڑھا، دعا کرنے لگے۔ یہ رابرٹ جو تھا، انگریزی زبان تو اس کی مادری زبان تھی، مگر فارسی اور اردو کا بھی ماہر تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جلدی کیجئے، آپ کی نماز کی وجہ سے ہی یہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیتے تب تک یہ ٹرین چلنے کا نام نہیں لے گی، یہ ٹرین نہیں جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، میرے امام ٹرین میں قدم رکھتے ہیں، ٹرین چلنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو اس انگریز ماسٹر نے ملاحظہ کیا، پوری رات بے چینی کے عالم میں رہا، اضطرابی کیفیت اس کے ذہن و دماغ پر طاری رہی، اعلیٰ حضرت کی کرامت کے بارے میں سوچتا رہا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوا تو سارا چارج اپنے ڈپٹی کو سونپا اور 9 افراد گھر کے 9 لوگوں کو لے کر اجمیر معلیٰ چلا جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جب اجمیر شریف پہنچا تھا تو اپنے وقت کا مجدد، اپنے وقت کا محدث، ولی کامل، مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہجہانی مسجد کے اندر تقریر فرما رہے ہیں۔ قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا حضرت جب سے آپ پھلیرا جنکشن سے آئے ہیں تب سے میری حالت بدل گئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر مکمل کرنے کے بعد ہزاروں کے مجمع میں اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا، اور مسلمان بنانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اسلامی نام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذاتی نام کے لحاظ سے عبد القادر نام رکھا، اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ اگر تم شریعت کی پاسداری کرو گے، کائنات کتنی بھی مخالف ہو، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، تم دل سے آؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہاری شریعت کی پاسداری کی برکت سے دنیا کا رخ موڑ دے گا، ہواؤں کا رخ موڑ دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری طرف مائل ہو جائے گی، ساری کائنات تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے